ہوں کہ تربیت کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پھر صبح قیامت تک یہ لفظ کی اہمیت ویسے ہی باقی رہے گی۔ اس لفظ کی اہمیت اسی طریقے سے باقی رہے گی، برقرار رہے گی، کیونکہ تربیت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر ہمیں جو شرف بخشا گیا اشرف المخلوقات کا، ہم اس تربیت ہی کی وجہ سے اس پر پورا اتر سکتے ہیں، اور پھر اسی تربیت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اللہ کے بندے ہونے کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا مکتوب نگاری قوموں، ملتوں اور افراد میں ربط قائم کرنے کا وسیلہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہر دور میں اس کی اہمیت مختلف رائج طریقوں سے آیا ہے۔ ربط قائم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو گفتار ہے، ایک طریقہ باہم ربط پیدا کرنے کا جو طریقے دنیا میں رائج ہیں ان کی اساس ان دو ہی اصولوں پر، ان دو ہی چیزوں پر ہے۔ ایک تو مکتوب ہے، ہم لکھ کر اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو یا اپنی منشا کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے بول کر، پہلا ہے بولنا، دوسرا ہے لکھنا۔ بولنا ساری دنیا میں، ہر قوم و ملت میں، ہر زبان، ہر لسان میں یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر شخص جو انسان پیدا ہوتا ہے ہر قبیلے میں وہ بولنا سیکھتا ہی ہے۔ جس کسی بھی زبان کا وہ بولنے والا ہو، اس زبان کو بولنا اس کی فطری اور ایک قدرتی جو ہے بات ہے۔ وہ جس ماحول میں رہے گا، اس کے والدین، اس کے اطراف کا ماحول اور اس کا قبیلہ جو زبان بولے گا وہ اس کو ویسے ہی سیکھ جائے گا، اسے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ سیکھنے کا جو عمل ہے انسانوں کے اندر سب میں پہلے وہ دیکھ کر یا سن کر سیکھتا ہے۔ چنانچہ جب بچپنے میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ کھانا سیکھتا ہے تو وہ سیکھ کر نہیں آتا، یہاں آ کر سیکھتا ہے کہ چاول کھایا جائے یا روٹی کھائی جائے، کوئی شے جو اس کی بھوک کو اور اس کی پیاس کو مٹا سکے، جو پیے۔ یہ عمل قدرتی ہے، دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اور بولنا بھی اسی میں ہے، وہ جو ماحول میں رہے گا وہی زبان بولے گا اور سیکھے گا۔ لیکن جب وہ اپنی وجود کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا، جب عمر کی ایک منزل کو پہنچے گا تو وہ اپنی قوم، اپنی ملت سے نکل کر اور ملتوں میں اور قوموں میں اور لوگوں میں جب جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بولی جانے والی بولی ہی وہ قوم بھی بولے، کیونکہ ہر قوم اور قبیلے کی بولی اپنی الگ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ربط قائم کرنا ہے یا جو ربط قائم ہوگا اس کا وسیلہ اب یہاں پر بولی تو ہوگی، یا تو وہ دونوں ایک ایسی بولی جانتے ہوں جو دونوں کے رابطے کے لیے ایک وسیلہ بنے۔ مثلا اگر ہم یہاں سے عربستان چلے جائیں یا عرب چلے جائیں، اگر آپ کو جو جاننے والے شخص کو اگر عربی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ آتی ہو اور عرب کو ہندی نہ آتی ہو، اردو نہ آتی ہو تو ربط قائم نہیں ہو سکتا۔ ربط قائم ہونا بہت مشکل ہے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں پر بولی یا جو زبان ہے، یہ بولنے کا جو ربط پیدا کرنے کا جو ایک پہلا وسیلہ ہے وہ اب یہاں پر کام نہیں کرے گا۔ تو اب اس کے لیے ایک ایسی کوئی زبان جو کہ دونوں میں مشترک ہو، مشترکہ طور پر جانتے ہوں، وہ وسیلہ بنے گی ربط کا۔ اس طریقے سے اس کے بعد اب آتی ہے کتابت، لکھنا۔ تو یا تو اب آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، آج انگلش زبان جو ہے گلوبل لینگویج ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو اپنی مادری زبان جو کچھ بھی ہو
اردو، ہندی، تیلگو یا دوسری دیگر زبانیں وہ نہ بھی آتے ہوں، لیکن اگر وہ شخص انگریزی جانتا ہو تو ساری دنیا میں وہ کہیں پر بھی اپنا رب پیدا کر سکتا ہے اور لوگوں سے جو ہے اپنا رابطہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایسی محفلیں ہمارے لیے غنیمت ہیں کہ جو منعقد کی جاتی ہیں کہ اس کے وسیلے سے ہم اپنی زبانوں کو بھی آگے بڑھانے کا ایک وسیلہ یہ جو ہے مجالس بنتی ہیں۔ تو دوسرا رب جو ہے لکھنے کا ہے۔ کسی بھی لکھی ہوئی چیز جس کے کوئی معنی یا مفہوم سمجھ میں آئے اس کو مکتوب یعنی لکھا ہوا کہتے ہیں۔ مثلا اگر دیوار پر یہاں آگے لکھا ہوا وضو خانہ اور نیچے ایک ایرو دے دیے ہیں، اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے، دو چیزوں سے مل کر وہ مکمل ہو رہا ہے جملہ۔ ایک تو وضو خانہ، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وضو خانہ یعنی جہاں وضو بنایا جا سکے۔ دوسری اس کے نیچے سائن لینگویج لکھی گئی ہے، یعنی ایک ایرو دیا گیا ہے، یعنی ایک سمت بتائی گئی ہے کہ اگر آپ اس طرف جائیں تو وضو خانہ ہے۔ یہ وہاں پر لکھا نہیں ہے لیکن یہ سمجھ آ جائے گا، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بھی مکتوب ہی کی ایک شکل ہے، پھر آگے چل کے اس کی جو ہے وضاحت آئے گی۔ لیکن اصطلاحاً مکتوب اس نگارش کو کہتے ہیں جو کوئی شخص کسی شخص کو یا کوئی ملت کسی ملت کو یا کوئی بادشاہ کسی حکمران کو خط کی صورت میں لکھتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو مکتوب یا مراسلہ کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں اس کو نامہ کہتے ہیں۔ نامہ یعنی خط۔ اوپر دیے گئے اصطلاحات کی روشنی میں مکتوب کی جمع مکتوبات، مکاتیب اور مراسلات ہوتے ہیں۔ مکتوب کے معنی لغت دہخدا میں اس طرح دیے گئے ہیں: مکتوب جمع مکتوبات، مراسلہ یا نامہ۔ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے کسی کو لکھا جائے اور اس کو بھیجا جائے، ریٹن لیٹرز۔ اس کے بعد فرہنگ ہمراہ فارسی انگلیسی میں مکتوب کے معنی یوں آئے ہیں: مکتوب، مکاتیب اس کی جمع، اور نامے یا نوشتے، لیٹر، کرسپونڈنس، ریٹن۔ اور دا ماڈرن پرشین ڈکشنری میں مکاتب کردن یعنی خط و کتابت کرنا۔ یہ جو جملہ ہے خط و کتابت کا وہ عام طور پر جو ہے بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے اور مستعمل ہے، اور ٹو کرسپونڈنس بھی اس کے جو ہے معنی آتے ہیں۔ مکتوب نگاری زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ یہ ایک وسیلہ ہے جس سے اپنی بات کو نگارش کے ذریعے یعنی لکھنے کے ذریعے کسی دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری فقط ایک فن ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے دنیا میں کئی انقلابات سیاسی، اقتصادی، علمی اور قومی واقع ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں تاریخی واقعات بھی فراہم ہوتے ہیں۔ مکتوب کو اس طرح لکھتے ہیں کہ اس میں ایسا اثر ہو، یعنی مکتوب کے متن میں ایسا اثر یا تاثیر ہو جو پڑھنے والے پر اثر کرے۔ فارسی زبان میں مکتوب کے بارے میں ایک قول مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ مکتوب ملاقات نصف است، مکتوب ملاقات نصف است، یعنی آج سے اگر ہم ایک 40 سال یا 50 سال پہلے اگر پیچھے چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں خط و کتابت کی جو اہمیت تھی وہ ہمارے بزرگ جو ہے اسے بہت زیادہ جو ہے معنوں سے جانتے ہیں وہ لوگ، کہ لوگ جو ہے کتاب پوسٹ آفسوں کے پاس، ڈاک خانوں کے پاس کچھ پیسے دے کر اپنے خط لکھوایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وسیلہ ارتباط، کمیونیکیشن کے جو معاملات تھے محدود تھے، دنیا زیادہ ترقی نہیں کری تھی، تو خط و کتابت کی کافی اہمیت تھی۔ یہ اہمیت آج بھی ہے اور باقی رہے گی۔ وسیلے بدل گئے ہیں لیکن ربط پیدا کرنے کے لیے مکتوب نگاری کی جو صورتیں ہیں وہ آج نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے جاری ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہیں گی۔ مکتوب ملاقات نصف فارسی میں کہتے ہیں، یعنی خط
آدھی ملاقات ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 4th-5th کلاس میں تھا، میرے والد صاحب کویت میں تھے، تو جب بھی پوسٹ مین خط لے کے آتے تو والدہ ہمارے جو ہے تاکید سے انہیں 5 یا 10 روپے دیتی تھی، اور وہ ایک خط کو جو ہے اتنا جو ہے شوق سے اور بہت ہی جو ہے ایک توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ. اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہوتی تھیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس اب ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ سلسلہ تو اب بند ہو گیا ہے لیکن اس کی دوسری صورت میں جاری ہے. مکتوب میں متن اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی کو کوئی خبر یا اطلاع دیتے ہیں. مکتوب نگاری یعنی نامہ نویسی زمانے قدیم سے جاری ہے، اور اوائل اسلام میں جو کوئی اس میں خط و کتابت میں مہارت رکھتا یا کامل دسترس رکھتا اس کو دبیر یا منشی کے نام سے جانا جاتا تھا. اور یہ جو فن تھا یا اس فن کے جاننے والوں کا بادشاہوں کے درباروں میں اور وزراء کے انشاء میں ایک بہت اہم منصب تھا، کیونکہ ایک دبیر ہی ہوتا تھا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں یا دو قبیلوں میں یا دو مختلف سوچ رکھنے والی ملتوں میں رابطہ قائم ہوتا. اگر اس دبیر ہی کی نگارشات اور اس کی نوشتہائے اہم و ارزش کے ذریعے ہی یا تو دونوں ملکوں میں دوستی ہوتی یا پھر جنگ و جدل ہوتا. لہذا اوائل اسلام میں یہ ایک بہت ہی اہم فن تھا جس میں جو ہے دبیر اور منشی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا. آج بھی ہم سنتے ہیں ہمارے قریب میں پرانے شہر میں ایک محلہ ہے جس کا نام دبیر پورہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ وہی ہے. پرانے زمانے میں جب ابھی کاغذ کا ایجاد نہیں ہوا تھا، یہاں پر مکتوب کی جو منزلیں طے ہوئی ہیں لکھنے کی، اس کی منزلوں کو ذکر کیا گیا ہے. لوگ لکھنے کے لیے مختلف وسیلے استعمال کرتے تھے، مثلا درختوں کے پتے، مختلف کپڑے جیسے سلک کا کپڑا بہت زیادہ چائنا وغیرہ میں استعمال ہوتا تھا، مٹی کی تختیاں، پتھروں اور دھاتوں پر جانوروں کی ہڈیوں اور چمڑوں پر اور مختلف جانوروں کی ہڈیوں جیسے اونٹ کی ہڈی پر اس کا استعمال ہوتا تھا. لیکن جب وقتاً فوقتاً اس میں ترقی ہوتی گئی اور کاغذ کا ایجاد ہوا، پھر اس کے بعد آج ہمارے اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں، آج سے 20-25 سال پہلے مختلف ایجادات ہوئی جیسے فیکس، ٹرنکال، فیکس، اور پھر آپ کی ای میل آئی ڈی آ گیا. ان نئی ایجادات کے ساتھ مکتوب نگاری ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان نئی ایجادات کو اپناتے ہوئے یہ اپنے مراحل کو طے کر رہی ہے اور یہ طے کرتی رہے گی. چنانچہ خط یا مکتوب لکھنے کے لیے صرف کاغذ یا قلم ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ خوبصورت تحریر اور مؤثر الفاظ ہی مکتوب الہ پر اثر انداز ہوتے ہیں. جدید ایجادات جیسے ٹیلی گراف، فیکس اور انٹرنیٹ کے وجود میں آ جانے کے بعد مکاتب اور مراسلت کا کام آسان ہو گیا، اور قدیم پوسٹل سسٹم بھی ان نئی ایجادات کو اپناتے ہوئے قائم و دائم ہے اور خط و کتابت جاری و ساری ہے. مکتوبات کو 3 قسطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک شخصی مکتوبات ہیں، دوسرے اداری مکتوبات ہیں،
اور تیسری جو مکتوبات کی قسم ہے وہ ہے حکومتی مکتوبات۔ اس کے علاوہ مکتوبات کے موضوعات بھی کئی اقسام کے ہو سکتے ہیں، جیسے تاریخی، تحقیقی، تعلیمی، رسمی، ادبی، شخصی، عالمانہ اور صوفیانہ وغیرہ۔ اسی طرح مکتوبات صوفیہ کی بھی اہمیت و ارزش ہے۔ مکتوبات صوفیہ کا ادبیات فارسی میں بے بہا خزانہ ہے، جو علم انشاء کے اعلیٰ نمونہ ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو سب میں پہلا جو مکتوب کا ذکر ہوا ہے اس کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سورہ نمل میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط بھیجا تھا۔ شاید یہ پہلی سند ہماری مکتوب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ ہم اس خط کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتوب نویسی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ مکتوبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رحمت عالم اور دین حق کا ہادی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل اسلام میں دعوت دین حق کی خاطر بادشاہوں، سرداروں اور مختلف قبیلوں کو خطوط لکھے، اور یہ مقدس خطوط تاریخ کے اہم ترین نمونے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہوئے چند خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط مقدسہ میں سے 6 خطوط مبارکہ جو 6 بادشاہوں کے نام لکھے ہیں، اور یہ مکتوبات تاریخ اسلام اور علوم اسلامی میں ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان بادشاہوں کے نام درج ذیل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبات لکھے تھے۔ اسہم بن ابخذ نجاشی شاہ حبش، دوسرا ہے ہرقل قیصر روم، تیسرا ہے کسریٰ بن ہرمز شاہ ایران، چوتھا جریح بن متا مقوقش عظیم قبط، حارث بن ابی سمر الغسانی شاہ دمشق، اور چھٹے ہیں حوضہ بن علی حنفی والی یمامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و فرامین یعنی منتخب مکتوبات نبوی کا متن میں اردو ترجمہ پروفیسر نثار احمد فاروقی، صدر شعبہ عربی، دلی یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ خطوط دعوت دین کا مظہر ہیں، اور ان مکتوبات میں مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو ایک اللہ کی پرستش اور رسالت کی دعوت دی گئی ہے۔ ہندوستان میں معمولاً صوفیہ اکرام کے 4 گروہ اہم ہیں، جن میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ۔ یہ 4 اہم سلاسل ہیں، اور اس کے علاوہ ذیلی سلاسل بھی موجود ہیں۔ صوفیہ تصوف کی تعلیم و تربیت اپنے مریدوں، معتقدوں اور سالکان راہ سلوک کو اپنی مجلسوں میں، اپنی خانقاہوں میں دیتے، اور کبھی شیخ طریقت ان مجالس میں درس بھی دیتے۔ ان درسوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا اور اس کو ملفوظات کہتے ہیں، اور دوسری صورت مکتوبات کی ہے، لیکن یہ مکتوبات کسی سے منسوب ہوتے ہیں، یعنی ایک لکھنے والا اور دوسرا جس کے لیے لکھا جائے، اور بعض اوقات دور دراز کے مریدوں کی تلقین اور تربیت کے لیے بھی لکھوائے جاتے تاکہ ان مکتوبات سے وہ مرید استفادہ کر سکیں۔ یوں تو بہت سارے صوفیہ اور مشائخ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے مکتوبات خطوط لکھے ہیں، لیکن جو مشہور ترین مکتوبات ہیں ان میں مکتوبات یحییٰ منیری، جس کو مکتوبات صدی اور مکتوبات دو صدی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور مکتوبات مخدوم جہانیان جہان گشت، مکتوبات عبد القدوس گنگوہی، مکتوبات کلیمی، مکتوبات امام ربانی، مکتوبات عبد الحق محدث دہلوی، اور مکتوبات شاہ ولی اللہ دہلوی وغیرہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر درجہ بالا بزرگوں میں سے چند ایک کے مکتوبات کو پیش کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں جاننے میں آسانی ہو کہ کس طرح ان بزرگوں نے ترویج اسلام میں اپنی مریدوں کی تربیت کی ہے۔ خانقاہوں میں جو مرید ہوتے وہ شیخ کے ساتھ کئی عرصہ شیخ کی خدمت میں وقت لگاتے،
اور تربیت حاصل کرتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ تربیت مکمل نہ ہو پاتی، لیکن کسی اور دوسری بنا پر بھی وہ مرید شیخ کی اجازت کے ساتھ اپنے وطن یا اپنے مقام کو واپس لوٹ جاتا۔ تو ایسے مریدوں اور خلفاء کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً ان صوفیاء نے خطوط کے ذریعے ان کو شریعت سے اور طریقت سے باندھے رکھا، اور اس میں ان مکتوبات کا بہت اہم رول رہا ہے۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ایک مکتوب تحریر فرمایا ہے، جس کا مضمون شریعت اور طریقت وغیرہ ہے۔ مکتوب کا متن جو فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ برادر شمس الدین جان لو کہ شریعت ایک راستہ ہے خداوند تعالی تک رسائی کا، جس کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں پر واضح کیا ہے۔ یعنی شریعت وہ راستہ ہے جس سے کہ قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی تائید سے تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو توحید اور وحدانیت کی تعلیم دی، جس میں تمام نبی برابر ہیں۔ یعنی ہر نبی نے جتنے انبیاء کم و بیش 1,24,000 سبوں نے ایک ہی خدا کی پرستش اور ایک ہی خدا کی طرف بلایا ہے، اور سب کو یہی دعوت دی ہے۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی دین، ایک ہی دعوت اور ایک ہی معبود، اور حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی نبی کی بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی جو دعوت حق تمام انبیاء نے دیے ہیں، وہ تمام کی دعوت کا جو مظہر ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اللہ کی ایک ذات پر تمام انبیاء نے امتوں کو، مختلف امتوں اور قوموں کو جمع کیا ہے۔ اس میں کسی بھی نبی کی بات کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور ان تمام حضرات نے خداوند قدوس کی وحدانیت کی تعلیم میں صرف وحی خدا کے توسط سے پہنچنے والے احکام ہی مخلوق کو سناتے اور بتاتے رہے۔ یعنی انہوں نے، انبیاء علیہ السلام نے کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی۔ جو وحیوں کے ذریعے ان تک پہنچا، انہی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے انہی احکامات کو اپنی امتوں اور اپنی قوموں کو وہ پہنچاتے رہے۔ پھر آگے حضرت یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو لکھتے ہیں، شریعت کا تعلق توحید، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور دیگر احکام سے ہے۔ شریعت و معاملات سے ہے، اور طریقت کا تعلق صفائے باطن، تزکیہ نفس اور اخلاق وغیرہ سے ہے۔ شریعت اور طریقت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے لباس اور کپڑوں کا پاک ہونا شریعت ہے۔ یعنی جب مومن بندہ نماز کے لیے ارادہ کرے، فرض نماز ہو، واجبات ہوں، سنن ہو یا نوافل ہو، جب کوئی نماز کے لیے ارادہ کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جب نماز کی جگہ پاک ہو، اس کے کپڑوں کا پاک ہونا، یہ شریعت میں سے ہے۔ اور پھر طریقت کیا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ دل کو کدورتوں سے پاک کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں جانا، تمام آلات سے، تمام کثافتوں کو اپنے دل سے دور کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرنا، یہ طریقت ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا شریعت، یعنی شریعت اور طریقت میں فرق بتا رہے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا یہ شریعت ہے، اور ہر وقت باوضو ہونا یہ طریقت ہے۔ نماز میں قبلہ رو ہونا شریعت، اور قلب روح حق ہونا یہ طریقت ہے۔ جو کوئی بغیر شریعت کے طریقت کا قصد و ارادہ کرے وہ ایسا ہی ہے۔ یہاں پر آپ حضرات کی توجہ کراتا چلوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتوں کا معاملات ہیں، یقیناً ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خواجہ معین الدین چشتی حسنی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور
ان سے اوپر جو نامور صوفیاء و بزرگان دین ہیں، ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں، ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں، وہ جب کسی کو اپنا مرید کیے یا اس کی تلقین یا اس کی تربیت کرنا چاہے، اس میں اور آج کے شیوخ میں جو اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں یا درگاہوں کے سجادے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے۔ کہا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز سرکار کی زندگی میں آیا ہے سیرت میں کہ آپ نے 35 سال اپنی تربیت نفس میں گزارے، اپنی زندگی کے 35 سالوں کو تربیت نفس میں گزارے، اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو بیعت کی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، زمانے کی سختیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہا گیا کہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح امت پر لوگ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کا قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے پاس بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ ام المومنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی جو زندگی تھی، گھر سے باہر کی جو زندگی تھی، ہم اس سے آشنا ہیں، اسے ہم صبح شب و روز دیکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال گھر میں کیسا تھا وہ ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں بتائیے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر تھے ویسے ہی گھر میں تھے۔ تو یہ شان مسلمانوں کی ہے۔ اب جب اس دور میں جب تربیت یا تلقین کی جاتی تو سب میں پہلے خود کی تربیت، خود کے نفس کا تزکیہ، اپنے باطن کی صفائی، قلب کی صفائی، کثافتوں کو دور کرتے، اس کے بعد پھر لوگوں کی تربیت اور ان کو لوگوں کو ارشاد کرتے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کا الٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم مسلمان عمل میں پیچھے ہو گئے ہیں، قول اور فعل میں تضاد ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ آج ہم اگر آپ کسی مشائخ سے بولیں گے حضرت یہ طریقت اور شریعت دو الگ چیزیں ہیں میاں، طریقت تو تم سمجھ سکتے ہیں، جب تک مرید نہیں ہوئے تم کو نہیں بتاتے ہم، یہ باتیں باہر کرنے کے ہے۔ لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں حضرت یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کہ شریعت اور طریقت دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جب تک کہ کوئی شریعت کا پابند نہ ہو جائے، اس پہ مکمل اپنی زندگی کو نہ لگا دے، اپنے شب و روز اس شریعت پر نہ لگا دے، اس وقت تک وہ طریقت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس وقت تک طریقت پہ چلنے کا اگر دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کی زندگانیوں کو دیکھیں گے، ان کی حیاتوں کو دیکھیں گے، ان کی حیات طیبہ تھی، ان کی زندگیاں پاک تھی، ان کی زندگیاں پاک تھی، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتے۔ لیکن یہاں پر ہم نماز کو پیچھے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طریقت یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص آپ کا نام بہت سن کر حاضر ہوا۔ آپ ہم یہ بارہا واقعہ سنے ہیں اور کافی دن حضرت کی خدمت میں گزارا، شب و روز آپ کے ساتھ لگا رہا۔ کافی عرصہ ہونے کے بعد اب جانے کی اجازت چاہا تو پیران پیر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آئے کس غرض سے تھے، پھر واپس بھی جا رہے ہیں، کیا تم جو چاہتے تھے تمہیں وہ ملا یا نہیں ملا؟ تو اس شخص نے کہا حضرت بہت نام سن کو آیا تھا آپ کا، میں سنا آپ کے کتے کی کرامتاں ہیں بول کے سن کے آیا، مگر اتنے دنوں میں ایک بھی کرامت آپ سے ظہور نہیں ہوئی، ایک بھی کرامت نہیں دیکھا۔ ارے اچھا، پھر پیران پیر اس کے اس بات پر پوچھتے ہیں کیا تو نے کبھی مجھ سے کوئی فرض چھوٹتی ہوئی دیکھی ہے؟ اس شخص نے کہا خدا کی قسم آپ سے کوئی فرض نہیں چھوٹا۔ پھر پوچھے کیا تو نے مجھ سے کوئی سنت چھوٹتی ہوئی دیکھی ہے؟ بولا نہیں۔ کوئی نفل، کوئی واجب؟
بولا کہ میں نے آپ سے کوئی ایسا فعل ہوتا ہوا نہیں دیکھا جو شریعت کے دائر سے باہر ہو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی جو ولایتیں ان کو ملی ہیں، ولایت کے جتنے بھی بلند سے بلند بالا تر جو ان کو جو ہے مدارج ملے ہیں، منازل ملے ہیں، وہ سارے کے سارے شریعت کے حدود ہی میں ملے ہیں. شریعت کو چھوڑ کر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو طریقت کا ماننے والا ہوں، طریقت سوائے شریعت کے کچھ بھی نہیں ہے. شریعت پہ چلنے کو جو ہی شریعت طریقت کہا جائے. طریق کے معنی ہے راستے کے، راستہ. بولے کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو شریعت بتائے، یہی طریقت ہے. انعامت علیہم جن پر انعام ہوا ہو. چنانچہ حضرت یہاں فرما رہے ہیں جو کوئی بغیر شریعت کے طریقت کا قصد و ارادہ کرے وہ ایسا ہی ہے کہ حج کو جانے کا ارادہ کرے اور پشت مغرب کی طرف کر کے سفر حج کا آغاز کرے. یعنی سفر کا ارادہ کرے، سمجھ لیجئے کہ یہاں پر کعبۃ اللہ ہے، لیکن اس کو پیٹ کر اس طرف اپنے سفر پہ چلا جائے تو صبح قیامت تک بھی وہ کعبۃ اللہ شریف کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے طریقت کے لیے شریعت کو اتنا اہم بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہو سکتی. آغاز کرے گا اگر سالوں بھی چلتا رہے ہرگز کعبے کو نہیں پہنچ سکتا. ہر مقصد کے لیے ایک راستہ ہے اور ہر قصد کے لیے ایک شرط ہے اور ہر ایک صحبت کے لیے ایک اہلیت و نسبت ہے. اور طریقت کی راہ تمام نسبتیں اور شرائط جملہ احکام شریعت ہے. یہاں پر حضرت کا مکتوب ختم ہوتا ہے اور یہ جو مکتوب ہے مکتوبات صدی سے لیا گیا ہے. مکتوب ہذا میں شریعت اور طریقت کو بتلایا گیا ہے. پھر کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک رب، ایک دین، ایک رب اور ایک ہی دین کی دعوت دی ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ اپنی دعوت دین میں کہا وہ وحی الہی کے واسطے سے کہا اور طریقت پر چلنے کے لیے شریعت کو لازم قرار دیا. یعنی شریعت کے بغیر طریقت کی منزل طے کرنا ناممکن ہے. اور پھر صحبت پیر سے متعلق اس میں اہمیت بتائی. اس کے بعد مکتوبات خواجگان چشت پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں. اس کے لیے سب نے پہلے جو مکتوبات کا انتخاب کیا میں نے اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات کا جو ہے انتخاب کیا ہے. آپ کا نامی خواجہ معین الدین حسن چشتی، والد گرامی سید غیاث الدین حسن. آپ کے جو القاب تھے استرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قطب المشائخین، اس کے علاوہ ملک المشائخ، سلطان السالکین، منہاج المتقین، ہند الولی وغیرہ. آپ کی ولادت باسعادہ 537 ہجری اور وفات 633 ہجری. آپ کا سلسلہ چشتیہ شیخ طریقت حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کے مرشد گرامی. آپ کی مرقد اجمیر شریف میں ہے. تالیفات، آپ کی جو تالیفات ہیں اس میں دلیل العارفین جو کہ ایک مختصر رسالہ ہے چند صفحوں کا وہ ہے. اور اس کے علاوہ انیس الارواح جو کہ تعلیمات عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جس کو خواجہ سرکار نے جمع کیا ہے. ہندوستان میں سلسلے چشتیہ کے بنیان گزار ہیں آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مکتوبات خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کو اسرار الواصلین بھی کہتے ہیں اور ان کو 7 اسرار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور یہ تمام خطوط خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی کے نام لکھے گئے ہیں اور ان کی تاریخ نگارش نامعلوم ہے. ان مکتوبات کے نکات درج ذیل ہیں. جو مکتوبات ہیں ان مکتوبات کے جو صرف نکات ہیں، یہاں پر ان نکات کو میں نے جو ہے نقل کیا ہے. اس مکتوب میں پہلے مکتوب میں جو مکتوب اول ہے اس میں کہتے ہیں جو نکات ہے، اس مکتوب میں مرید کو ان نکات کی یاد دہانی کروائی گئی ہے جس سے راہ سلوک میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگی اور نہ ہی گمراہی ہوگی. دوسری جو نقطہ ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی شناخت ضروری ہے. جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہم جس کی بندگی کر رہے ہیں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا معبود ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس وقت تک اس کی اتباع یا بندگی کرنے میں وہ مزہ و لطف جو آنا چاہیے، اور جب وہ مزہ و لطف آ جائے گا تو جو بندگی کا مزہ آئے گا وہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے رب کو اپنے معبود کی
معرفت نہ حاصل کر لیں۔ لہذا خواجہ سرکار جو ہے قطب الدین بختیار کاکی کو یہ بتا رہے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی شناخت بہت ضروری ہے۔ طالب یعنی جو قرب خدا کا طالب ہے، اور پھر سالک بھی کہا گیا ہے، راہ سلوک کا سالک، اس کو ترک ہوا سے اپنے مقصود کو پہنچتا ہے۔ یعنی ہوا یعنی مختلف خواہشات ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اپنی خواہشات کو اپنے گرفت میں کر لیتا ہے وہی بندگی حقیقی بجا لا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ترک ہوا کی جو اہمیت ہے، یعنی اپنا نفس جو بول رہا اس کی مخالفت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی نفس کی مخالفت کرو، وہ تمہارا سب میں بڑا دشمن ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی تمام اولیاء اللہ نے طریقت میں جو بتایا ہے، اس میں یہ اہم ہے کہ ترک ہوا، خواہشات کا ترک کرنا خدا کے قرب کو حاصل کرنے میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ جو کوئی ترک ہوا کرتا ہے وہ شیطان اور نفس کے شر سے نجات پاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں صاحب حضور و صاحب دور۔ صاحب حضور و صاحب دور سے مراد یہ ہے، صاحب دور وہ ہیں جو قرب خدا سے دور ہیں۔ ظاہر میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے قریب ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے دور ہے، تو اس کی نشانیاں بھی آگے بھی بتلائی جائیں گی۔ صاحب حضور وہی ہوگا جو ہمیشہ اللہ کی رضا چاہے، اللہ کا قرب چاہے، وہی صاحب حضور ہوگا۔ چونکہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، جس کی عبادتوں کو، جس کی کوششوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں، اس کو ہمیشہ اپنی یاد میں مستغرق کر دیتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے صاحب حضور ہے، اس کی یہ علامت ہے۔ اور جو صاحب دور ہیں، آج آپ ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، ہم چاہتے ہیں لیکن بندگی نہیں کر پاتے، دنیا میں ملوث ہیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کو حاصل کرنا یا دنیا کے لیے صرف دوڑنا، یہ صاحب دور کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ پھر اس کے بعد مکتوب دوم میں جو نکات آئے ہیں، خواجہ نجم الدین صغرا، خواجہ محمد ترک اور دو بزرگ، خواجہ بزرگ خود سرہ کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی ان 4 اکابر صوفیاء کی ملاقات کا یہ ثبوت ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ایک شخص عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا۔ سوال کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے عام لوگ کیا سوچتے تھے اور اس وقت کی کیا حالات تھے، اور لوگ حق کی تلاش میں کس طرح جستجو و کوشش کرتے تھے۔ علامت قرب الہی کیا ہے؟ شیخ نے علامت قرب الہی کے لیے عارف یا مشہور صوفی کی مثال نہیں دی، بلکہ ایک کنیز کا واقعہ نقل کیا۔ یعنی قرب الہی کی جو علامات ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے اوپر کئی مشہور بزرگان تھے، ان کا کوئی حوالہ نہیں دیے، آپ نے ایک غلام کنیز اور اس کا جو ہے مالک کا جو ہے ایک واقعہ نقل کیے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے، ایک شب مالک اٹھتا ہے، کچھ آوازیں اسے آتی ہے، وہ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے اپنی کنیز کے کمرے میں جا کر، تو وہ کنیز جو ہے نماز پڑھتی ہوتی ہے اور اس کے بعد دعا میں مشغول رہتی ہے۔ تو جب وہ فارغ ہو جاتی ہے نماز اور دعا سے، تو وہ مالک پوچھتا ہے کہ تو کیا کر رہی تھی؟ تو اس کنیز نے جواب دیا کہ مجھے قرب الہی حاصل ہے اور میں اپنے رب کے قرب میں تھی۔ تو اس مالک نے پھر دوبارہ سوال کیا، تجھے یہ کیا یقین ہے کہ تجھے قرب الہی حاصل ہے؟ کوئی بات مجھے بتا کہ جس سے مجھے اندازہ لگ جائے۔ اس کنیز نے کہا کہ میں اس رات کے اس حصے میں میرا یہ جو اٹھنا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آنکھوں کی جلن کو پیچھے ڈالتے ہوئے وضو بنا کر مصلی بچھا کر میں نے جو عبادت کی ہے، یہ میں نے جو دعا کی ہے، یہ محض میرے رب کا قرب ہی مجھے حاصل ہے، ورنہ تو وہ مجھے سلا دیا ہوتا۔ یعنی یہ ہمارے لیے
اور ایک بھی آیا ہے نمازوں کی نماز کے سلسلے میں کہ بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز کے قبول ہونے کی کیا دلیل ہے، کیا علامت ہے؟ تو علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز مل جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری پہلے والی نماز قبول ہو گئی۔ تو یہ قرب الہی کی علامت کو یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بتانے کے لیے کنیز اور مالک کا جو ہے قصہ نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری نقطہ مربوط بحث مکتوب اول سے ہے، دربار صاحب دور و حضور، یعنی پہلے مکتوب میں صاحب دور اور صاحب حضور کا جو وہ تھا اسی میں اس کو بحث کیا گیا ہے۔ مکتوب اول میں گمراہ درویشوں کا ذکر ہے اور اس مکتوب میں مکالمہ مابین مالک و کنیز ہے۔ گمراہ درویش سے مراد جو قصہ نقل ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرتے ہوئے ہم یہ سمجھنا اپنے نفس کے شر میں اور شیطان کے شر میں کہ میں تو بھائی اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ابھی مکتوبات حضرت کا ایک مکتوب ہے، 5واں مکتوب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جس میں آپ نے 8 ایسی اہم باتیں بتائی ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے توریت، زبور، انجیل وغیرہ پڑھی ہے، ان تماموں میں نے ان اہم نکات کو دیکھا ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی جو ہے خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اس 5ویں مکتوب میں حضرت نے ان نکات کو بیان کیا ہے اور تھوڑا طولانی وہ خط ہے، مکتوب ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ حضرات کے گوشے گزار کروں، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر موقع ملے تو اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اور اب ہم آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، بخش دے، رحمتوں سے کام لے۔ اے الہ العالمین ہم کو دین کی فہم عطا فرما۔ اے الہ العالمین دین کو ہم پر آسان فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین نمازوں کو ہم پر آسان فرما دیجئے۔ اے مولا عمل صالح کو ہم پر آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا الہ العالمین ہم مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے املاک، مدارس، مساجد، خانقاہیں، مدرسوں، قبرستانوں وغیرہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ اے الہ العالمین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مولا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے۔ اے الہ العالمین جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں میرے مولا ان کی سازشوں کو ان پر پلٹ دے۔ اے میرے مالک جو طاقتیں آپس میں متحد ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی طاقتوں کو ضائع فرما دے۔ اے اللہ کرم فرمائیے۔ اے اللہ کرم فرمائیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے مولا۔ یا الہ العالمین ہمیں حیات طیبہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے الہ العالمین آخر وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، خبر کے سوالوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ خبر کے سوالوں کو آسان فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ان کی خبروں کو منور و کشادہ فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین کروٹ کروٹ نور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو اپنی مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ روز محشر اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا میرے مولا۔ اے اللہ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط میں سے گزرنے کو ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دست اقدس مبارکہ سے ہمیں آب کوثر نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمارا حشر فرمائیے۔ اے الہ العالمین اے الہ العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چاہتے ہیں ہم کو ویسا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم ناتوان ہیں، کمزور ہیں میرے مولا، ہم تیری اطاعت نہیں کر سکتے مولا، اپنے رحم و کرم سے ہم کو ویسا بنا لیجئے جیسا آپ اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اے اللہ جو دعائیں کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائیے، جن دعاؤں کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو شامل فرما کر قبول و منظور فرمائیے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔